کچھ نہیں کہا. 8 سال جب میں ہم مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے تو ان کا روزانہ بیان ہی اسی پہ ہوتا تھا. اچھا. دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا مسافر خانہ. اتنا یہ کھوپڑی میں ڈال دیا تھا نا انہوں نے. اچھا. وہ تو جب ناظم آباد میں رہتے تھے نا، اکثر میں نے یہ واقعہ بیان میں سنایا کہ جب وہ عمرہ کر کے آئے تو ان کے جو میزبان تھے انہوں نے کال کی کہ حضرت آپ گھر پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ میں گھر تو نہیں پہنچا، ابھی ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. میں نے کہا شاید کہیں اسٹے کیا ہوا ہوگا. اگلے دن کال کی، حضرت گھر پہنچ گئے آپ؟ کہتے ہیں میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. 3-4 دفعہ جب زیادہ ہو گیا اس نے کہا حضرت گھر کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا گھر تو بھائی قبر ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارا مسافر خانہ ہی ہے جس میں میں رہ رہا ہوں، جس کو آپ میرا گھر کہہ رہے ہو. یعنی وہ گھر میں تھے لیکن اس کو کہتے ہیں مسافر خانہ ہی. تو ان میں یہ تقویٰ تھا، اور اہل اللہ میں یہ اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. تربیت میں یہی تو ہوتی ہے، جب کسی سے انسان اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے تو دنیا کا مسافر خانہ ہونا اس کے دل میں بیٹھے. حضرت فرماتے تھے مال رکھنا منع نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کے پاس دولت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے محبوب پیغمبر، ایسی بے تحاشا دولت. دولت پہ سوار ہو، دولت کو اپنے اوپر سوار مت کرو. تو یہ پھر شہرت میں انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، پیسہ آنے کے بعد انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، دنیا پرست بن جاتا ہے. تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب یا ابھی جو حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں، ان کے تو ہم نے یہی، جب بھی ان کے بیان میں بیٹھو تو یہی چیز ہمیں سننے کو ملتی ہے، بھئی یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اس سے دل نہیں لگانا. یہ شہرت وہرت سب. میں حضرت مفتی تقی صاحب کی زیارت کے لیے گیا تھا چند مہینے پہلے، تو حضرت کی زیارت ہوئی. حضرت نے، اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے، بہت عزت دی، محبت دی حضرت نے. تو حضرت نے یہی نصیحت کی کہ آپ مشہور ہو گئے ہیں تو اس شہرت سے خراب ہونے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. اب میں ان نصیحتوں پر عمل نہ کروں تو وہ میرا قصور ہے، لیکن ہمارے بڑے اللہ کا شکر ہے نظر رکھتے ہیں چھوٹوں پہ، اور وقتاً فوقتاً ڈانٹتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں. باقی ہم نہ کریں تو پھر وہ تو ہمارا قصور ہے. لیکن کوئی بڑے ہونے چاہیے جو آپ کو ٹوکتے رہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ جو آپ کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. بگڑنے کا خطرہ شہرت کے بعد، دولت کے بعد ہی ہوتا ہے. غریب آدمی کے اور غیر مشہور آدمی کے بگڑنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں. مجھے بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ بگڑ نہ جاؤں کہیں. بالکل. ویسے ڈر تو ہمیشہ ہی، ویسے میری تواضع گھر میں ہو جاتی ہے. آپ کے میں لوگوں سے کہتا ہوں جس کی 4 بیویاں ہیں نا، اس کے بگڑنے کا بہت ہی کم چانس ہے. قدرت کی طرف سے انتظام کر دیا اللہ نے، انتظام اللہ نے کر دیا ہے.